سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے فلسطین ہجرت کر کے آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے شہر سدوم کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ کر دیا۔ سدوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن چکے تھے، ہر برا کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، چوری ڈکیتیاں، ستاروں کی پرستش، بتوں کی پوجا، کوئی کسی کو بھی برائی کرنے سے نہ روکتا، اور ان برائیوں کے علاوہ ان میں ایک برائی حد سے زیادہ بے حیائی کی تھی۔ اس دنیا میں یہ بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ ایک تو یہ لوگ بے حیائی کرتے اور اسے فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے۔ اس طرح ان کا گناہ کرنا اور پھر اعلان گناہ کرنا برائی کو اور زیادہ پھیلاتا تھا۔ ان کی لوٹ مار کے سبب کوئی تاجر ان کے شہر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک تاجر بھول کر ان کے علاقے میں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے آ گیا۔ اس کا مال اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا مال اونٹوں سے اتارا اور اس کو بازار میں ایک جگہ پر لگا دیا تاکہ لوگوں کو بیچ سکے۔ ان لوگوں نے آ کر اس کے سامان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے ایک چیز اٹھائی اور کہا کہ وہ گھر جا کر استعمال کرے گا، اگر پسند آئی تو خرید لے گا۔ دوسرے نے کوئی دوسری چیز اٹھائی اور کہا کہ اگر گھر والوں نے پسند کر لی تو میں آ کر اور لے جاؤں گا، تب ہی اس کی قیمت بھی دے دوں گا۔ اس طرح لوگ اس تاجر کا سارا سامان لوٹ کر اپنے گھروں کو لے گئے۔ جب شام تک کوئی واپس نہیں آیا تو اس تاجر کو اپنے لٹنے کا احساس ہوا۔ راستے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کا مذاق اڑاتے، ان کو لوٹتے اور لوگوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا لوط علیہ السلام کو چنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنا نبی نہیں بھیجتا اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں لاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، پیار سے، عذاب سے ڈرا کر، اے لوگو، اللہ کی طرف پلٹو، ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو، برائی سے باز آ جاؤ، لوگوں کو راستے میں انہیں لوٹنا اور قتل کرنے کے لیے نہیں بیٹھو، اور تم نے ایسی بے حیائی اختیار کی ہے جو تم سے پہلے کسی اور قوم نے اختیار نہیں کی۔ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اگر تم اپنی برائیوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو اللہ رب العزت تم کو اس کی سزا دے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سن کر ان پر عمل کرتے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہیں دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کی ان شرارتوں پر صبر کرتے رہے اور لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس تبلیغ پر یہ لوگ بڑے غصے ہوئے، کہنے لگے، ذرا دیکھو اس لوط کو اور ان کے چیلوں کو، بڑے پاک باز اور با کردار بنے پھرتے ہیں۔ ہم ان جیسے مذہبی لوگوں کو اپنے روشن خیال ترقی پسند معاشرے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دو کہ وہ اپنا مذہبی تقدس کہیں اور لے جائیں اور ہماری عیاشی کی محفلوں پر تنقید نہ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، اور بھیجا ہم نے لوط کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم کیا کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا فعل جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ساری دنیا میں بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ اور کہا اگر تم نے اب بھی اپنی روش نہیں بدلی تو تم پر پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے گا اور تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگے، اے لوط، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اب تم اللہ کا وہ عذاب لے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ قوم تو ایمان لانے والی نہیں ہے تو آپ نے دعا کیا، میرے پروردگار، اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی طرف 3 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے حضرت سارہ کو سیدنا اسحاق کی بشارت دی تھی۔ فرشتے انسانی بھیس میں جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس وقت اپنے کھیت میں کاشتکاری میں مصروف تھے۔ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ہاں ٹھہرائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی خواہش کو رد کرنا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ آپ انہیں اپنی قوم کے لوگوں سے چھپاتے چھپاتے اپنے گھر لے آئے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ترجمہ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دلگیر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، اور بولے، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم کو اگر معلوم ہو گیا کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔
قوم کے لوگوں کو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ نے خبر کر دی کہ آج لوط کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ قوم یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑی اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی کہ ان 3 لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت کرتے رہے، مگر وہ تو پرلے درجے کے بدماش تھے۔ انہوں نے دروازہ مسلسل پیٹنا شروع کر دیا، بلکہ کچھ بےہودہ لوگ تو سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھ گئے۔ جب ان اباشوں کی گستاخی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی تو فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، یا سیدی، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں اور ان بدتمیزوں کو اندر آنے دیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر اپنا ایک پر مارا تو یہ سب اندھے ہو گئے اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ لوگ دیواروں کو پکڑتے پکڑتے واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر اب بھی یہ سدھرے نہیں، بلکہ سیدنا لوط علیہ السلام کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگے کہ کل جب صبح ہوگی تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ رات کے وقت اس بستی سے نکل جائیں، عذاب اب ان کا مقدر ہو گیا ہے، اور آپ کی بیوی کیونکہ کافروں سے ملی ہوئی ہے لہٰذا آپ اس کو ساتھ نہ لے جائیں، وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ بستی سے نکل گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا اور ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہر پتھر پر ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر اسی کافر کو لگتا جس کا نام پتھر پر درج ہوتا۔ اس طرح یہ بدبخت قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز کو صدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک صدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے عزیز سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ صدوم کے حاکم نے صدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، صدومی کا مطالبہ درست ہے، یعنی عزیز صدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے۔ عزیز یہ فیصلہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ کر مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو صدومی کو ادا کر دے۔ ایک مرتبہ اردن میں سخت قحط پڑا۔ اہل صدوم کے باغات سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے۔ آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے۔ اہل صدوم نے خیال کیا کہ اگر لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھے رہتے، جو مسافر آتا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی، پھر وہ اس گنونے فعل کے عادی ہو گئے، پھر اس فعل میں اس حد تک پڑے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے۔